لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على رسوله الكريم وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال حسن المجتبى عليه السلام: تجهل النعم ما قامت وإذا ولت عرفت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج 15 رمضان المبارک. سب سے پہلے میں آپ سب کو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہم سب مل کر امام کی بارگاہ میں تہنیت کی شکل میں ایک صلوات پڑھتے ہیں. آپ لوگ پڑھیں، میں بھی پڑھتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارے یہ دوسرے امام کی شخصیت کیا ہے، حالات زندگی کیسے رہے ہیں، سیرت اور کارنامے کس طرح کے ہیں. آج کی اس تقریر میں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ وہ کون سے پہلو ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی کے جو ہمارے لیے عبرت ہیں، نمونۂ عمل ہیں. یوں تو ہر معصوم کی زندگی مکمل طور پر نمونۂ عمل ہوا کرتی ہے. عموماً امام حسن علیہ السلام کا ذکر کم ہوتا ہے. سب سے پہلے میں عرض کر دوں کہ 15 رمضان سن 3 ہجری کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی. آپ کا نام لوح محفوظ کے مطابق پیغمبر نے حسن رکھا. آپ کی کنیت ابو محمد تھی. کئی ایک القاب تھے جس میں سبط اکبر اور سید وغیرہ کافی مشہور تھے. خود پیغمبر نے سید لقب سے آپ کو بارہا پکارا. ناظرین، امام کی زندگی کے حالات پر جب نظر پہنچتی ہے تو کئی ایک پہلو ایسے سامنے آتے ہیں. مثلاً امام کا زہد و تقوی، امام حسن علیہ السلام کا علمی مرتبہ، کس انداز سے آپ نے خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کی. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن کی وہ منزل ہوتی تھی جیسے ہی وضو کے لیے پانی آتا تھا امام حسن کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا. خوف خدا کی بنیاد پر نہایت ہی خضوع و خشوع کے عالم میں عبادت کرتے تھے. دور رس تھے. سیاست بھی بہت ہی مضبوط تھی. کیوں نہ ہو، سیاست عالمی کے آئینہ دار تھے اور کردار پیغمبر اسلام کے آئینہ دار تھے. ناظرین، علمی مرتبے کے اعتبار سے جلدی سے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ نظر کر دیتا ہوں کہ جناب خضر جو کہ ابھی تک زندہ ہیں، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں. ایک دن وہ کچھ سوال لے کر آئے. ایسے عالم میں آئے کہ پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے زانوں پر امام حسن مجتبی علیہ السلام تھے. کم سنی کا عالم تھا. آتے ہی کے ساتھ انہوں نے پیغمبر کو سلام کیا اور پیغمبر نے کہا کہ فرمائیے کیا حکم ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے کچھ سوال ہیں جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے کہا کہ یہ میرا فرزند حسن مجتبی ہے، آپ اس سے پوچھ لیں. امام حسن نے فوراً بڑھ کر کہا کہ چچا خضر، آپ اپنا
سوال دہرائیں گے یا میں آپ کا سوال بھی بتاؤں اور جواب بھی اس کا دوں؟ مسکرا اٹھے جناب خضر اور کہتے ہیں کہ فرزند آپ ہی سوال بھی بتائیں اور جواب بھی دیں۔ تو امام حسن نے فرمایا آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں، اور ایک زمانے پہلے اللہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ خضر یہ بتاؤ کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے پر غالب ہیں اور مضبوط ہیں۔ تو آپ جان لیجئے کہ سب سے مضبوط چیز اللہ نے لوہے کو بنایا، پتھر کو بنایا، پہاڑ کو، اور پتھر پر اللہ نے لوہے کو غالب کیا جو اسے توڑ دیتا ہے۔ لوہا بہت ہی سخت چیز ہے، لوہے پر اللہ نے آگ کو غالب کیا جو اسے پگھلا دیتی ہے۔ آگ پر اللہ نے پانی کو مسلط کیا جو اسے بجھا دیتا ہے، اور پانی پر اللہ نے بادل کو مسلط کیا جو اسے اپنے دوش پر اٹھا لیتا ہے۔ بادل پر اللہ نے ہوا کو مسلط کیا جو جہاں چاہے اس کو اٹھا کر لے کر چلی جایا کرتی ہے۔ ہوا پر اللہ نے اس فرشتے کو مقرر کیا جس کے حکم سے ہوا چلتی ہے۔ اس فرشتے پر اللہ نے ملک الموت کو معین کیا جس کے ذریعے اسے موت آ جائے گی، اور ملک الموت پر موت کو مسلط کیا کہ اسے بھی موت ایک دن آ جائے گی، اور موت امر پروردگار کا نام ہے۔ وَنَحْنُ أُولُو الْأَمْرِ، اور ہم اہل بیت اولو الامر ہے، یعنی صاحبان امر ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز ایک دوسرے پر غالب ہے، لیکن پورے کائنات پر اگر کسی کا اختیار ہے تو امام حسن کا ہے اور اہل بیت کا ہے۔ اب یہ میرا جملہ ہے کہ میں جناب خضر سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو پوچھنا ہی تھا تو مدینے میں بڑے بزرگ صحابہ بھی موجود تھے، ان سے پوچھ لیتے تو عجب نہیں وہ آواز دیں۔ یہ علمی مسئلہ ہے، یہ صحابیت کے بس کی بات نہیں ہے، چاہے بزرگ ہو چاہے بوڑھا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مسائل صحابیت کا بڑھاپا نہیں حل کر سکتا، امامت کا بچپنا اس سے حل کیا کرتا ہے، جسے امام حسن مجتبیٰ کہا کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے، اس لیے کہ مولا کائنات کی شہادت کے بعد جو اپنے تھے رفتہ رفتہ وہ پرائے ہوتے گئے۔ جو بڑے بڑے بھروسے مند لوگ تھے اکثر کو حاکم شام معاویہ نے خریدنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک منزل آئی کہ امام حسن علیہ السلام صلح فرماتے ہیں، اور کچھ شرائط کے ساتھ آپ نے صلح کیا۔ چونکہ وقت تفصیلی ہو جائے گا لہذا میں ان ساری وجوہات کو اس وقت نہیں بیان کر سکتا ہوں، لیکن وجوہات کی بنیاد پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کی تھی۔ ہاں، کچھ شرطیں تھیں نمایاں طور پر جو آپ نے رکھا کہ ان ساری شرطوں کو فالو کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ پہلی شرط یہی تھی کہ حاکم شام یعنی معاویہ قرآن و سنت کو پیش نظر رکھتے ہوئے عمل کرے گا، قرآن و سنت کے خلاف نہ کوئی اقدام کرے گا اور نہ ہی کوئی فیصلہ کرے گا، اور نہ ہی اپنے بعد اپنا کوئی جانشین یا خلیفہ معین کرے گا، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی شرطیں تھیں۔ یا پھر آپ نے ایک شرط اور رکھی کہ ہمارے والد محترم حضرت علی ابن ابی طالب پر معاذ اللہ جو سب و شتم یعنی نازیبہ کلمات یا گالی گلوچ کہہ لیں آپ، جو جامع مسجد سے اور ممبروں سے کیا جاتا ہے، اس کو بند کیا جائے۔ دستخط ہو گئے صلح نامے پر دونوں طرف سے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یا فوراً ہی معاویہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ شرائط صلح میرے قدموں کے نیچے ہیں، میں نے اسی حکومت کو اختیار کرنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے تھے کہ امام حسن صلح کر لیں اور میرا پائے تخت مضبوط ہو جائے۔ تو ناظرین، امام حسن نے جن حالات کو فیس کیا ہے یہ سب کے بس کی بات نہیں تھی۔ اکثر لوگ جذبات میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام حسن کا مزاج صلح پسند تھا،
इमाम हुसैन जंग पसंद थे। नाज़रीन, ऐसा नहीं है, ये खाली लोगों का इल्ज़ाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर इमाम हसन की जगह पर इमाम हुसैन होते तो वही करते जो इमाम हसन ने किया। इमाम हुसैन की जगह पर करबला में अगर इमाम हसन होते तो वही करते जो इमाम हुसैन ने किया। इसलिए कि ये अव्वल भी इनका मोहम्मद है पैगम्बर के कौल के मुताबिक, औसत भी वही है, आखिर भी वही है, सब के सब वही है। बस हालात और वक्त का तकाजा था कि इन लोगों ने अलग अलग इक़दाम किए। इसके अलावा नाज़रीन और भी कई एक चीज़ें हैं जो हमारे लिए सीरत हैं, हमारे लिए नमूने अमल हैं। एक इंसान शाम से आता है इमाम हसन को पूछते हुए। अक्सर आपने सुना होगा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हिल्म व बुर्दबारी और अखलाक बिल्कुल पैगंबर का अखलाक था। पैगंबर का क्या अखलाक था? कोई ऊंट की ओझड़ी फेंक दे, कोई कूड़ा फेंक दे, कोई दीवाना कह दे, कुछ भी कह दे, पैगंबर सब्र से काम लेते थे। पैगंबर उसका जवाब नहीं देते थे। यही सिफत इमाम हसन की थी। पैगंबर जब उसका जवाब नहीं दे तो उसका नतीजा क्या हुआ? आज ये बात मशहूर है कि इस्लाम अखलाक पैगंबर के जोर पर फैला। आपने ऐसा अखलाक पेश किया कि बिलाखिर जो जालिम था आपके सामने वो सरनगुम हुआ और उसने इस्लाम कबूल किया। वही कैफियत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की थी। जब ऐसे हालात नासाजगार थे तो उस वक्त आपने किरदार पैगंबर इस्लाम को पेश किया। शाम से एक इंसान इमाम हसन के पास आता है मदीने, पूछता हुआ कि इमाम हसन का घर कौन है, वो कौन है। घर के करीब पहुंचा तो इत्तेफाक से इमाम हसन ही अलैहिस्सलाम से पूछता है कि अली के बेटे हसन कौन है। तो इमाम ने कहा कि मैं ही हूं, फरमाइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। तो उसने जैसे ही सुना कि यही है, अब दिल की अपनी पूरी भड़ास निकालना शुरू किया। इसने जो कुछ हो सकता था, बुरा भला, उल्टा सीधा, नाज़ेबा कलिमा, सब कुछ कह डाला। ऐसा महसूस होता है रिवायत पढ़ने के बाद, शायद चिल्लाते चिल्लाते कहते कहते जब वो कुछ थका, आहिस्ता स्लो हुआ, तो इमाम हसन ने मुस्कुरा के पूछा कि तुम्हें भूख लगी है? आओ तुम्हें खाना खिला देते हैं। अगर तुम प्यासे हो तो तुम्हें आगे सर्द पिलाते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा ना हो, दौलत की कमी है, तो आओ हम तुम्हें मालदार कर देते हैं। तुम्हारे पास अगर सवारी ना हो तो आओ हम तुमको सवारी दे देते हैं। जब उसने ये किरदार, ये बातें सुनी तो बिल्कुल भौचक्का रह गया। कहता अरे मैंने क्या सुना था इनके बारे में और इनके बाप के बारे में, ये तो उसका बरक्स है, उसका उल्टा है। अपना सर झुका कर कहता है क्या मेरे लिए माफी की कोई गुंजाइश है? इमाम ने उसको उठाया और कहा हमने माफ किया। वो कहता है कि यकीन जाने अभी तक मैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन शायद इस रूए जमीन पर रहा होगा, लेकिन आज से मैं आपका आशिक होता हूं। ये तो एक किरदार अज़ीज़ान मुहतरम। अच्छा, ये सारी बातें सिर्फ किताबों की जीनत के लिए नहीं है, या तकरीर और वीडियोस में सिर्फ देखने और सुनने के लिए नहीं है। इस पर अमल करने की जरूरत है। अगर सही मानों में हम आशिक इमाम हसन कहलाना चाहते हैं तो ये सिफत हमारे अंदर होनी चाहिए। होता क्या है, अगर हमारे बाप ने भी डांट दिया तो हमारी पेशानी पर बल पड़ जाते हैं। पड़ोसी ने कुछ कह दिया, सगे भाई ने कुछ कह दिया तो पेशानी पे बल पड़ जाते हैं। हमारे अंदर तहम्मुल होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। जिस तरह से इमाम हसन ने सब्र किया, उसका नतीजा यह हुआ कि अगर दुश्मन था तो मुहिब बन गया। तो ये सारे सिफात इमाम के हमें
اپنے اندر لانے ہوں گے اگر صحیح معنوں میں ہم امام حسن کے چاہنے والے بننا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے جو حدیث ابھی عنوان کلام کے طور پر پڑھا نہیں تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تجھل النعم ما قامت وَإِذَا غَلَّتْ عُرِفَتْ۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک نعمت سامنے ہوتی ہے انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی، وَإِذَا غَلَّتْ عُرِفَتْ، اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے یا مٹ جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، تب اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا پورا سماج اسی بات کا شکار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک منظم اور بہترین سماج بننے کے لیے امام حسن کی یہ حدیث کافی ہے کہ اگر انسان نعمت پروردگار کو پہچان جائے۔ نعمت پروردگار کیا ہے؟ مثلا ماں، باپ، بھائی، بہن، عزیز و اقارب، پڑوسی، مومنین، دوسرے لوگ، انسانیت، ان ساری چیزوں کی اگر انسان قدر کرنا سیکھ لے، ہوتا کیا ہے جب تک ابا زندہ ہے انسان جوانی کے زوم میں آستین چڑھاتا ہے نا؟ اگر باپ نے کچھ کہہ دیا، بڑے بھائی نے اگر پھٹکار دیا تو لڑنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے۔ خدا نخواستہ وہی جب باپ نہیں ہوتا جو کہ ایک سایہ دار درخت کے مانند تھا، وہی باپ جب نہیں ہوتا تب اسے احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی، ہم نے اس کو کھو دیا۔ کتنی عظیم نعمت تھی، کتنی اہم شخصیت تھی جس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے تھا، جس کی عزت کرنی چاہیے تھی، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ماں جیسی عظیم شخصیت، تجھل النعم ما قامت، ہر بات پر اس حدیث کو فٹ کریں آپ۔ جب تک ماں سامنے ہوتی ہے انسان کبھی کبھی زبان درازی اور بدتمیزی بھی کر دیتا ہے، لیکن جب ماں نہیں ہوتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ کاش کہ ہم خدمت کر لیے ہوتے۔ تب کیا کرتا ہے؟ اگر لائق اولاد ہے تو بھاگتی ہوئی شب جمعہ قبر پہ پہنچتی ہے، قبر پہ جا کے سورہ فاتحہ پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ماں باپ کے لیے صدقہ دیتی ہے۔ یہ میں لائق فرزند کی بات کر رہا ہوں، لیکن جو لوگ نالائق ہیں وہ سال بھر میں اگر کبھی یاد کر لیا تو کر لیا، شب برات وغیرہ میں، وہ بھی بہت جلدی میں، قبر پہ چراغ جلا دیا وہی کافی سمجھتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، امام کی حدیث پھر سے سنیں آپ، تجھل النعم ما قامت، جب تک نعمت سامنے ہوتی ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا، اور جب سامنے نہیں ہوتی ہے وَإِذَا غَلَّتْ عُرِفَتْ، جب وہ ہٹ جاتی ہے نگاہوں کے سامنے سے تب احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا۔ عزیزان محترم، میں گزارش یہی کرتا ہوں کہ معصومین کی سیرت کو پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ اگر ہم کردار معصومین کو اپنا نمونہ بنا لیتے ہیں، آئیڈیل بنا لیتے ہیں، تو یقین جانیں کہ ایک بہترین سماج، ایک منظم گھرانہ، ایک مہذب، جو ہماری شناخت ہونی چاہیے تھی، ہم وہی ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم کون ہیں، بلکہ لوگ خود بتا دیں گے کہ اس کے کردار سے کسی خاص طبقے کے کردار کی بو آتی ہے، یعنی یہ اہل بیت والا جا رہا ہے یا شیعہ جا رہا ہے۔ ہم آخر کلام میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خداوند جانم معصومین کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔